अस्सलाम वालेकुम। सच बता दूं मैं खुशामदीद। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कब कहां कौन की बुनियाद पर हर खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तलबा का एहतजाज ऐवान इक़्तिदार में सुनाई नहीं दिया। मैं हैरान हूं कि ट्विटर पर थोक में पैगामात डालने वाली हमारी वफाकी काबीना तक पिछले 2 रोज से जारी टॉप ट्रेंड वी वांट ऑनलाइन एग्जाम्स की बाज गश्त नहीं पहुंची। मैं हैरान हूं कि नौजवान पाकिस्तान का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब उन्हीं नौजवानों के इन मुतालिबात से नाबलद नजर आते हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में मौजूद ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की बेपनाह गुंजाइश होने के बावजूद तलबा को ऑनलाइन ही पढ़ाया गया, लेकिन इम्तिहानात के लिए उन्हीं तलबा को ऑन कैंपस बुलाया जा रहा है। सरापा एहतजाज तलबा यूनियंस और तर्जमान जमातों का कहना है कि हमारे 2 मुतालिबात हैं। एक तो ये कि जब पढ़ाया ही ऑनलाइन गया हो और सिलेबस भी दर्जा बदर्जा कहीं नामुकम्मल और कहीं मुकम्मल हो तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाने चाहिए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के दरमियान जिस्मानी तौर पर ऑन कैंपस इम्तिहानात न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा और इम्तिहानी अमले के लिए भी खतरे का बाइस बन सकता है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह भी है कि चंद गैर जिम्मेदार हलकों की जानिब से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अक्सर ऑनलाइन क्लासेस को अजरहे तफन्नुन भी लिया जाता रहा। कहीं मीम्स की भरमार करके कोरोना वायरस की वजह से सामने आने वाली संगीन सूरत हाल का मजाक उड़ाया गया, तो कहीं वीडियो क्लिप्स और दीगर जराए से गैर जिम्मेदाराना तौर पर हालात और वाकयात का तमस्खर। पाकिस्तान में नौजवान तलबा की तादाद दुनिया के बेशतर ममालिक की कुल आबादी से भी ज्यादा है और उन मुतालिबात के यकीनी तौर पर तर्जनी बुनियादों पर सुने जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस समर का खोज लगाया जाना भी जरूरी है कि ये मुतालिबात महज गैर जिम्मेदाराना हलकों की तफरीह के तौर पर तो नहीं सामने आ रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साबका और ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर और पाकिस्तान के मायाना प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें आज सच बता दूं में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इम्तिहानात ऑनलाइन ना लिए जा सकते होते तो फिर पढ़ाई भी ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए थी। अगर पढ़ाई ऑनलाइन है तो एग्जाम ऑनलाइन लेने में क्या मज़ायका है? थैंक यू। देखें, बात यह है कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि हम सिर्फ यस और नो में बात कर सकें। ऑनलाइन जो है एजुकेशन हमने ये मजबूरी की शुरू की, लेकिन उसमें हैरान कुन हद तक हमें कामयाबी भी हासिल हुई। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, और मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ काफ़ी जो है ये एक सक्सेसफुल हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अब बात ये आ जाती है कि आया इम्तिहान ऑनलाइन होने चाहिए या फिज़िकली स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक तो पहली बात यह है कि ये कोई ब्लैंकेट इन ब्लॉक डिसीजन करने वाला नहीं है, इसमें वेरिएशन है। देखें, बाज़ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बाज़ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो लार्जली रूरल एरियाज़ में बेस करती हैं, ठीक है, उनका लार्जली जो स्टूडेंट बॉडी है वो स्टूडेंट रूरल एरिया से हैं। बाज़ अर्बन सेंटर्स में हैं, फिर डिसिप्लिनरी डिफ्रेंसिएशन भी है। साइंसेस और मेडिकल साइंसेस के जो पढ़ाई के जो होते हैं डायनामिक्स वो डिफरेंट हैं सोशल साइंसेस से। तो मेरा ख्याल है इसको इस तरह का इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये एग्ज़ाम मिक्स भी हो सकते हैं। देखें, अब ये आर्गू करना कि क्योंकि पढ़ाई सारी जो है वो ऑनलाइन हुई है और इसके एग्ज़ाम भी हर सूरत में ऑनलाइन होने चाहिए, ये कोई दलील नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, आपको पढ़ा, देखें वो बामरे मजबूरी ही ऑनलाइन है ना, 100% ऑनलाइन तो नहीं है, ये तो मिक्स होना चाहिए, मिक्स मेथड, ब्लेंडेड मेथड होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस पे डेलिब्रेशन करनी चाहिए सीरियसली, स्टूडेंट्स को भी और असातिज़ा को भी और गवर्नमेंट को भी। तो इसको कोई सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको कोई ट्रेड यूनियन टाइप इशू नहीं बनाना चाहिए। इस पे डेलिब्रेशन करें और देखें कि इसको पार्शियली ऑनलाइन किया जा सकता है, पार्शियली जो है फेस टू फेस भी किया जा सकता है, फिर डिसिप्लिन वाइज किया जा सकता है। जैसे देखें ना, जो लैब के एग्जाम है वो तो जाहिर है फिजिकल होंगे, तो हम हर चीज ही ऑनलाइन नहीं कर सकते। मजबूरी अपनी जगह है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक आपने जिक्र किया हाइब्रिड
ایگزامینیشن جی، کا کہ آپ blended مکسڈ ایگزامینیشن، بالکل examination، جی، آپ مکسڈ ایگزامز لے لیں، آپ ہائبریڈ ایگزامز لے لیں، لیکن یہاں پر آپ چونکہ خود ایک پروفیسر آف سوسیولوجی ہیں، معاشرت کے ماہر ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ طلبہ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ ہماری بہت ساری جامعات نے آن لائن بغیر کسی طلبہ باڈی کی کنسلٹیشن کے انہوں نے آن لائن نوٹس ڈال دیا، جی فلاں تاریخ کو آپ کے آن کیمپس امتحانات ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ہائبریڈ پروسیس کی بات ہی کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گریجولی درجہ بدرجہ اس طرف آنا چاہیے تھا؟ جی مجھے دیکھیں یہ جو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ آ رہا ہے نا انسٹیٹیوشن کی طرف سے اور طلبہ کی طرف سے، یہ متوقع بھی ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی کو پریپیئرڈ تھوڑی تھی۔ یہ جو کرونا پینڈیمک اٹس این ایکسیڈنٹ آف ہسٹری، ایک سینچری کے بعد جو ہے دنیا کو یہ چیز دیکھنی پڑی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں طلبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کوئی اس طرح کا کوئی اپنے حقوق کا ایشو نہ بنائے۔ دیکھیں میں ایک عرض کروں، اگر ہم 100% آن لائن ایگزام لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ویجیلنس کا ایشو آتا ہے، اس میں کوالٹی کا ایشو آتا ہے، اس میں گریڈنگ کا ایشو آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ایک سٹوڈنٹ بھی ٹھیک طریقے سے اس کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو سارا ایگزام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا نلیفائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایگزام میں بھی ہم جو ہے نا جیسے اوپن بک ایگزام ہے کہ آپ سٹوڈنٹ کو ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرنے کے لیے کہہ دیں۔ اب دیکھیں نا تھیسس بھی تو لکھا جاتا ہے نا، وہ گھر میں بیٹھ کے لکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کوالٹی کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب طلبہ ٹویٹر پر اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ مکسڈ ایگزام لے لیں، اب کبھی نہ کبھی تو آنا ہی تھا، کرونا بے شک حادثہ تھا، لیکن ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو رہنما ہیں طلبہ کے ٹویٹر پر جو ہمیں مل جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم تو حکومت کے پاس بھی اور یونیورسٹیز کے پاس تو بہت تھا، کورونا کو کل تھوڑی نہ آیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مارچ 14 کو کورونا وائرس کی وجہ سے پہلا لاک ڈاؤن نافذ ہوا اور ابھی 2021 کی مارچ سر پر ہے، جنوری ختم ہو گیا تو 2 مہینے بعد گویا 11 تقریباً 10 مہینے ہماری یونیورسٹیز کو ملے سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی اگر ابھی بھی اسٹوڈنٹس کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آن کیمپس ایگزام لیں گے کیونکہ ہمارے پاس آن لائن کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو یہ تھوڑا تضاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا، آن لائن یہ کوئی یونیورسٹی کے بس میں تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے یا ناردرن ایریا میں ہے، کیونکہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، دور دور کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر شخص کے پاس موبائل نہیں ہے، آن لائن کوریج نہیں ہے۔ ہمارے اس طرح کے ابھی تک جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم تو نہیں ڈیولپ ہوا ہے، تمام بہت سی یونیورسٹیوں نے ڈیولپ کیے ہیں، بہت سی یونیورسٹیاں ابھی پازیٹیولی اس پہ کام کر رہی ہیں۔ میرا آرگومنٹ صرف یہاں ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے طلبہ سے اور طلبہ کے لیڈر سے کہ وہ اس پہ ڈیو ڈیلیبریشن کریں، اس پہ پالیٹکس نہ کریں، بلکہ اس میں جو بھی دیکھیں ہم نے اس وقت گلوبل جو ایک چیلنج کو فیس کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن ہے اٹس اے گلوبل پبلک گڈ۔ اگر ہم بالکل جیسے کہتے ہیں آن لائن ایگزام کر کے بغیر ڈیو چیکس اینڈ بیلنسز کے کوالٹی کو انشور کیے ہوئے ڈگریاں دیتے ہیں تو ہماری ڈگری کی کریڈیبلٹی پرابلمیٹک آ جائے گی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سٹوڈنٹس کو کیمپس میں بلا کے ایگزام لیا جائے، لیکن جن ڈسپلن میں ایگزامینیشن ضروری ہے وہ جو ہے فیس ٹو فیس ہی لیا جائے، اور ہائبریڈ بلینڈڈ لرننگ جس طرح ہے اسی طرح دیکھیں جسٹ اگر آپ یہ ملٹیپل چوائس ایگزامینیشن لیتے ہیں، ایک کویسچنیئر دیتے ہیں تو کویسچنیئر کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں ایگزام کا جو ویجیلنس کا سسٹم ہے اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو میں یہاں یہی عرض کروں گا، دنیا میں بے شمار کامیاب بلینڈڈ لرننگ اور بلینڈڈ ایگزام کے ماڈل موجود ہیں، ہمارے اکیڈیمیا کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہمارے سٹوڈنٹس کو بھی غور کرنا چاہیے اور جتنے سٹیک ہولڈر ہیں پیرنٹس کو بھی غور کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی یہ کوئی عزت بےعزتی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اور جب سسٹم ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں، وہ بڑی حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ جاننا چاہ رہا ہوں، ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ تو تھا ایک سیریس ڈیمانڈ اگر طلبہ کی جانب سے آ رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 دن سے یہ ٹاپک ٹرینڈ کرا تھا، سے نو ٹو آن کیمپس ایگزامز، وی وانٹ آن لائن ایگزامز۔
یہ تو ایک طرف رہ گیا. دوسرا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے جب, آپ کو یاد ہوگا, وفاقی وزیر تعلیم نے جب پچھلے دفعہ سکولز کورونا کی وجہ سے بند کرنے کا جو کمیٹی نے اعلان کیا, تو اس کے بعد اس کی بہت ساری میمز بنائی گئیں, اس کا ایک تمسخر والا ماحول, ایک مذاق کریٹ کیا گیا ان سارے معاملے کا. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی اس ڈیمانڈ میں اس میں تھوڑا بہت رنگ ہے کہ یہ کوئی ازرہ تفنن بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے, مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا ایک مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ, اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ مثال کے طور پہ جب یہ آن لائن کا سسٹم ہوا تو کچھ نے کہہ دیا جی بس گھر بیٹھ کے ہی لنک بھیج دیے جاتے ہیں, جسٹ کچھ میٹیریل دے دیا جاتا ہے, یہ کیا ہوا, یہ تو فیک ڈگری ہو جائے گی, فیک سسٹم ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک مجبوری کے عالم میں, ایک ایمرجنسی سچویشن میں آپ نے میکسیمم ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جیسے میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, رات کا وقت ہے, بہت سردی ہے, تو اگر گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے تو وہاں اس سچویشن میں جو بھی آپ کو جان بچانے کے لیے سچویشن کوئی کمفرٹ ملتا ہے, وہاں آپ کو لگژری بیڈ روم اسی وقت نہیں تیار کر کے دیا جا سکتا. وہاں اس سچویشن میں جو بھی پاسبل حل ہے وہ اسے ہیمر آؤٹ کرنا ہوتا ہے. یہی سچویشن ہے. یہ ایک آن لائن لرننگ اور آن لائن ایگزامینیشن ایک آؤٹ آف ایمرجنسی فیصلہ کیا ہے سب سٹیک ہولڈرز نے. صرف دیکھیں نا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو گلوبل ایک چیلنج ہے. اور ماشاءاللہ پہلے بھی عمومی طور پہ آپ نے عرض کیا نا تمسخر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میڈیا کا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بعض لوگ اس کے جو نتائج ہیں اس کو نہیں سمجھتے اور ہر چیز پہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے. ذمہ داری کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے, کیا یوتھ, ان کا فیوچر, ان کی ایجوکیشن, یہ کوئی لائٹ ایشو ہے؟ یہ مذاق کرنے کے ایشو ہیں, ان پہ سیریس سامنے لینا ہے. لیکن ایک لاسٹ میں بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ پاکستان کوئی جیسے کہتے ہیں بہت ویلدی یا پوسٹ ماڈرن سوسائٹی نہیں ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز, بہت سے انسٹیٹیوشن میں بہت سے سسٹم ابھی ایوالو ہونے ہیں. ریسورسز کے بھی چیلنج ہیں, وسائل کے چیلنج ہیں, کمپیٹنسیز کے چیلنج ہیں. لیکن جیسے پاکستان بنا تھا تو تمام وسائل کے چیلنجز سے ہم نے کیسے نبرد آزما ہوئے تھے. ہم نے کمٹمنٹ, خلوص اور کرج کے ساتھ اس چیز کو ڈیل کیا تھا. اس وقت بھی اگر تمام سٹیک ہولڈر, اسٹوڈنٹ, ٹیچر, پیرنٹس, گورنمنٹ اور میڈیا, سب لوگ جو ہے حکمت کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اگین کہوں گا اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آل رائٹ, ہم نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ریسورسز ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے, یا جس طرح بھی نامساعد حالات میں, ایمرجنسی حالات میں پاکستان اس ماڈل پر گیا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ سینئر پروفیسر ہیں, طلبہ کو پڑھاتے رہے ہیں, ایک جنریشن آپ کے ہاتھوں سے نکلی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایس او پیز کی فالو کرنے کی کوئی اس وقت بھی گارنٹی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایس او پیز کو مکمل طور پر فالو کر کے آن کیمپس ایگزامز پر جائیں؟ کیونکہ نہ صرف طلبہ بلکہ ان کے والدین کی بھی یہی تحفظات ہیں کہ ایس او پیز فالو کیسے کیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم آن لائن آن کیمپس ایگزام کی طرف تو چلے جائیں لیکن نتیجتاً ہمارے وہی اتنی تعداد میں نئے کیسز, اور وہ بھی ہمارے نوجوان طلبہ کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جائیں. دیکھیں, میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ایک فیکٹری مزدور سے زیادہ ایس او پیز جو ہے اس کی کیئر کریں گے. فیکٹری مزدور میں یا بس کنڈکٹر میں اور طالب علم میں فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے. نہیں, میری عرض سنیں نا. اب بات یہ ہے کہ صرف ہم ایک جواز یہ بنائیں کہ کیونکہ ایس او پیز جو ہے وہ نہیں چل سکتے تو پھر ہم آن لائن لے لیں, یہ شاید اتنی ویلڈ بات اس لیے نہیں ہے. ادروائز سوسائٹی میں کتنے ایس او پی ہم لگا رہے ہیں, مارکیٹ دیکھیں, دوسری جگہ دیکھیں, پبلک پلیسز دیکھیں, کسی جگہ کیئر نہیں کی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم صرف اگر ایک سیگمنٹ کو اور ایک ایکٹیویٹی کو ایک ٹارگٹ کریں گے تو اس کا بھی جواز نہیں ہے. میں اگین یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بلینڈڈ میتھڈ کے ساتھ لمبے عرصے تک
طلبہ کو ہاسٹلز میں نہ رکھیں، کیونکہ عمومی طور پہ ہاسٹل کنجسٹڈ پلیس ہوتی ہے، وہاں ایس او پیز کی پابندی نہیں کی جا سکتی. تو ہمیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے ریسورس. میں مثال دیتا ہوں، جیسے اوکاڑا یونیورسٹی ہے، اٹ ہیز واسٹ کیمپس 200 ایکڑ، ایک رورل ایریا ہے، اس میں جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ آٹومیٹکلی مینٹین ہوتی ہے. لیکن وہ یونیورسٹیاں جن کے پاس سپیس نہیں ہے، سب کے پاس اسٹوڈنٹ پاپولیشن زیادہ ہے، ہائیلی ڈینس اربن ایریاز میں ہیں، ان کو اکارڈنگلی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو، یہی میں نے عرض کیا نا کہ ون سائز فٹ فار آل نہیں ہوگا کہ ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ان دا کمنگ ایئر تمام اگزام جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے. اس سے ہماری ڈگری میں پرابلم آتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی میں، اس کی سرٹیفیکیشن میں، اس کی کوالٹی میں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، اور ہم کسی بھی حوالے سے کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلتھ کو، اس کی لائف کو تھریٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ بائی ایکسٹینشن یہ پھر اس کی فیملی اور سوسائٹی ایٹ لارج تھریٹ پہ چلی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ فوراً جو ہماری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں، سینئر اساتذہ ہیں، ان کو بیٹھ پہ اس پہ میٹنگ کرنی چاہیے، اور ہر ڈپارٹمنٹ، ہر فیکلٹی، ہر سائنٹیفک ڈسپلن کے حوالے سے ایک ایسا سلوشن تلاش کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ بھی سیف رہے، سسٹم بھی سیف رہے، اور سسٹم کی کریڈیبلٹی بھی انکریز ہو. لیکن یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ ہم کہیں جی سیفٹی کے لیے فری فار آل کر دیں، یا ہم اتنا اسٹرکٹ رجیم کریٹ کر دیں کہ لوگوں کو ڈینجر میں ڈالیں. اس کا کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے مایہ ناز ماہر تعلیم اور جامعہ پنجاب کے اوکاڑا یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پتے کی بات کی کہ ہم اگر یقینی طور پر مکمل آن کیمپس ایگزامز کی طرف نہ بھی جائیں تو ہمیں ایک ہائبرڈ سسٹم، یعنی ایک مکس سسٹم اپنانا چاہیے، جس میں ہم آن لائن امتحانات بھی لیں اور آن کیمپس امتحانات بھی لیں. لیکن یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم طلبہ رہنماؤں کا موقف بھی لیں. بریک کے بعد شامل کریں گے طلبہ رہنماؤں کا موقف. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پورے ملک میں ایک انوکھی قسم کا آن لائن احتجاج جاری ہے، جس میں ٹویٹر اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ آن لائن امتحانات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کورونا وائرس کے دوران فزیکل امتحانات پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. بات کچھ یوں ہے کہ 2020 وہ سال تھا جو کورونا وائرس کی نظر ہو گیا، جہاں لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے، وہیں ہزاروں لوگ ابھی تک اس کے اثرات بھگت رہے ہیں. لوگوں کے روزگار بند ہوئے اور حالات بدترین ہوتے چلے گئے. وہیں طلبہ کی تعلیم کا بھی شدید حرج ہوا. 6 ماہ سے زائد کے لیے تعلیمی ادارے بند رہے. رواں موسم سرما میں جب کورونا وائرس کی دوسری لہر پاکستان میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک 9.5 کروڑ افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد افراد اس موذی وائرس کے ہاتھوں لقمۂ اجل بن گئے. پاکستان میں صورتحال یہ رہی کہ 5 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہوئے اور قریب 10,000 افراد جان سے گئے اور باقی صحتیاب ہو گئے. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 43 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور اس وقت بھی 34,000 سے زائد ایکٹیو کیسز آن ریکارڈ ہیں اور اس دوران 2,500 سے زائد نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. ملک میں ابھی بھی کہیں جزوی لاک ڈاؤن ہے تو کہیں سمارٹ لاک ڈاؤن اور کہیں سخت ایس او پیز کے تحت کام جاری ہے. اس دوران یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ برطانیہ میں ایک نئی قسم کا وائرس پھیل رہا ہے جو کووڈ-19 کی میوٹیٹڈ شکل ہے اور یہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے اور اس خبر نے مزید خوف و ہراس پیدا کیا ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ملک کے تعلیمی ادارے بند ہیں. اب اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو جس دن تعلیمی ادارے بند کیے گئے آج اس روز کی نسبت حالات زیادہ خراب ہیں، لیکن تعلیمی ادارے کھولنے کا شیڈول جاری کیا جا چکا ہے اور کل سے مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں. اس دوران متعدد اداروں کے طلبہ کو فزیکل امتحانات کے لیے بلایا جا رہا ہے. اس مسئلے کو لے کر طلبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر احتجاج کر رہے ہیں اور والدین بھی اس بات پر پریشان ہیں کہ ابھی کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا. دنیا کے مختلف ممالک میں ویکسینیشن کا کام جاری ہے. پڑوسی ملک نے بھی ویکسین لگانے کا کام شروع کر دیا اور ایسے میں ابھی پاکستان کو دنیا بھر سے کہیں سے بھی
ویکسین دستیاب نہیں ہے تو تعلیمی ادارے کھولنا اور فزیکل امتحان لینا ایک قابل تشویش عمل معلوم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کلاسز آن لائن ہو سکتی ہیں تو آن لائن امتحانات لینے میں کیا حرج ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف طلبہ رہنما سبت حسن نے۔ بہت شکریہ سبت حسن ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں پر سوال ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے وی وانٹ آن لائن ایگزامینیشنز، اور سوائے آن لائن ایگزامز کے کوئی ایگزامینیشنز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے کیا حرج ہے کہ اگر آن کیمپس امتحانات دیے جائیں؟ دیکھیں شجا بھائی، یہ جتنا بھی یہ ساری سچویشن ہے یہ بہت اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ پوری کمپین جو ہے پچھلے پورے سال سے چل رہی ہے۔ اس میں آن لائن بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اس پہ یہاں پر ہم نے پروٹیسٹ بھی کی ہیں، ہم نے گورنر ہاؤس کو گھیراؤ کی بھی کال کیا، لیکن یہ سارے مدعا جو ہیں جتنے بھی مسائل ہیں گورنر پنجاب کو بھی معلوم ہے، یہ صوبائی منسٹر کو بھی معلوم ہے، یہ وفاقی منسٹر کو بھی معلوم ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی ایک مسئلے پہ حل کیا ہو۔ یہ حکومت جو ہے یہ نوجوانوں پہ بنی ہے، یہ حکومت جو ہے اس نے نعرہ لگایا کہ ہم نوجوانوں کو امپاور کریں گے، لیکن پچھلے ہم 2 سالوں کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کرونا کی وجہ سے جن مسائل کا شکار یہ لاکھوں نوجوان ہوئے ہیں، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اب ایک آن لائن کلاس ہے، اب کلاس کا ماحول دیکھیے۔ اب کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں، جو کوئی جی بی سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی پشاور میں ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، انہوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں، وہ کس طرح پیپر دے دیں گے؟ ان کی تیاری نہیں ہے، ان کو جو موضوعات ہیں، جو ان کی ڈگریز ہیں، ان کو سوالات ہی کلیئر نہیں، وہ کس طرح آگے پیپر دے دیں؟ دوسرا مدعا جو ہے کہ اس وقت جو ایک فیسوں کے انہوں نے بھاری بھرکم بوجھ ڈالا ہوا ہے، جو کلاسز نہیں ہوئی ہیں، جو کنڈکٹ نہیں کیے ہیں، وہ چارجز بھی لیے جا رہے ہیں۔ اب پچھلے پورے سال میں اگر یونیورسٹیز بند ہیں تو ٹرانسپورٹ چارجز کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر جو سپورٹس فنڈ ہے وہ چارجز کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اب یہ پوری لسٹ ہے جس کے اوپر پچھلے پورے 1 سال سے کمپین چل رہی ہے، لیکن کسی نے بھی آ کے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب کرونا کے ایس او پیز کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو کلاس کی کنڈکٹ کرنے کا معاملہ ہے، اب جو کلاس میں انہوں نے کورسز پڑھوائے ہیں وہ مڈ ٹرم تک، اگر آپ نے 80% آپ نے بچوں کو سلیبس پورا کروا دیا ہے تو آپ 80% اب مڈ ٹرم تک کیوں لے رہے ہیں؟ فائنل میں آپ کون سا پیپر لیں گے؟ اب یہ کوسچنز جو ہیں یہ ہمیں لاہور سے بھی سنائی دے رہے ہیں، یہ ہمیں کراچی سے بھی سنائی دے رہے ہیں، ہمیں اسلام آباد سے بھی سنائی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو کوئی اس کان سے پکڑ رہا ہے، کوئی دوسرے کان سے پکڑ رہا ہے، کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے، کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو سیاسی اور ان کو جو ہے نا آزادی نہیں دی گئی ہے، ان کی کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل اتنے بن گئے کہ پہلے مسائل تو کریکولم پہ ہمارے آلریڈی کوسچنز ہیں۔ ٹویٹر پر تو یہ پھر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے سبت حسن صاحب کہ دیکھیں آپ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں لیکن کوئی مطالبات بھی تو لائیں۔ مطالبہ دیکھیں، حکومت تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ہم ہائیبریڈ ایگزامینیشن کی طرف چلتے ہیں، ہم ایک بلینڈ آف ایگزامینیشن آپ کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن اس میں سراسر آن لائن ایگزامینیشن سے انکار کرنا آپ کو نہیں لگتا ایک بہت نامناسب بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ اس چیز کی شاید اجازت نہ دیتا۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو ابھی آپ سے پہلے ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ آن لائن ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈگری کی ویلیڈیٹی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایگزیکٹلی سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں یہ بھی پروسیجر دیکھنا پڑے گا کہ جو آن لائن کلاسز لی گئی ہیں کیا وہ کوالٹی والی تھیں؟ اب ایک آن لائن کلاس میں کچھ بچوں کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے، اور دوسرا جو ٹیچر بات کر رہا ہے کہ کسی کو سنائی پورا نہیں دے رہا، کسی کا کویسچن پٹ نہیں ہو رہا۔ اب ایک گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں 70 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اب 70 میں سے آپ بچوں کو سوال ہی کرنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کا کنسیپٹ کیا کلیئر ہوگا؟ وہ پیپر میں آ کے کیا لکھے گا؟ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی بجائے، اس کو ٹیکل کرنے کی بجائے، یہ بھی بات ہمیں پچھلے 6 ماہ میں جب لاک ڈاؤن تھا ہمارے کئی یونیورسٹی کے جو ایل ایم ایس سسٹم تھے وہ جواب دے چکے تھے۔ اب یہ ساری صورتحال ہونے کے باوجود اب اس ٹائم پر آخر میں اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے پیپر لیں گے، صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری چھڑا رہے ہیں، جس طرح حکومت یہ کرتی آ رہی ہے، اور اب یہ اس پریشر میں آگے، اس ڈپریشن میں آگے جو نوجوان ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں، ہمارا یہ سوال ہے آپ سے، ہمارا حکومت سے یہ سوال ہے۔ اچھا مجھے بتائیں اب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ طلبہ اب کیا دیکھنے میں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے ہڑتال کی کال بھی دی ہوئی، ہڑتال سے مراد ایک دھرنا دیا جانا ہے یا کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ ہم تو ابھی ایک کمپین کر رہے ہیں، اس پہ آن لائن جو ہماری کمپین چلتی رہے گی جب تک ہمیں سنا نہیں جائے گا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں اٹھائی، ہم مسلسل 1 سال سے اٹھا رہے ہیں لیکن کسی نے کان نہیں دھرا ہے ہماری آواز پر۔ اب اگر یہ پرابلم سولو نہ ہوئے، اگر اسٹوڈنٹس کو امپاور نہ کیا گیا جو لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ اسٹوڈنٹ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ ڈگری ہولڈرز ہیں، یہ ووٹرز ہیں، ان کی عمریں 18 سال سے اوپر ہیں، یہ ساتھ ساتھ کام کر کے، جابز کر کے، 20-20 ہزار کی نوکری کر کے، ساتھ میں کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم کوئی وہ طبقہ نہیں ہے جن کو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سوسائٹی کس طرح رن ہوتی ہے، معاشرہ کس طرح چلتا ہے۔ ہمیں سیریس لیا جائے، ہماری باتوں کو سنا جائے، اور اگر ہمارا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ہم دوبارہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، ہمیں وزیر اعلیٰ کا گھیراؤ کرنا پڑا ہم وہ کریں گے، اور ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ دیکھیں گھیراؤ اور دھرنا تو وہاں کیا جاتا ہے نا جہاں پہ کوئی ایک سسٹمیٹک سیٹ آف ڈیمانڈز ہو۔ آپ کی ڈیمانڈ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو دھرنے کی طرف چلے جائیں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آن لائن ایگزامینیشن
पॉसिबल ही ना हो टेक्निकल बेसिस की बुनियाद पर, क्योंकि पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर तमाम तलबा एसओपीज को फॉलो करें तो सिफ्ती हसन साहब फैक्ट्रियां चल रही हैं, स्कूल्स कल से खुल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दफातर में सरकारी हो प्राइवेट हो काम जारी है, तो आप भी एसओपीज फॉलो करके इम्तिहान दे दें, इसमें क्या बुरा है? मेरा एक सिंपल सा एक सादा सा क्वेश्चन ये है कि जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लास को पूरी तरह अटेंड ही नहीं किया अपनी किसी भी इंटरनेट के मसले की वजह से, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ऑनलाइन पेपर आपने लेना है, आपने उसको फिजिकल पेपर लेना है, वो किस तरह आके उसके ऊपर पेपर अपना हल करेगा? वो दोबारा अगर फेल हो जाता है, जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, जिसने क्लासेस पूरी ले ली किसी भी और इन सारे मसाइल की वजह से, वो किस तरह पेपर दे आके? मुझे इस बात को समझा दें आप कि इसको किस तरह किया जाएगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे दिनों में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज हर जगह ली गई। तब तो ऑनलाइन क्लासेस जब ली जाती रही, तो उसके बाद जब अब ऑनलाइन एग्जाम्स की बारी आई है तो अब हमें ट्विटर पर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो इसका अगर आप हाइब्रिड एग्जामिनेशन की तरफ हम आ जाएं, अगर, क्योंकि देखिए आपसे पहले अभी यहां पर गुफ्तगू हो रही थी कि डिग्री की वैलिडेशन पर सवाल उठेंगे। वजह यह है कि आप, उसमें दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत सारी हमने देखा थी कि आप डिमांड्स करें, लेकिन जब मीम्स बनाई जाती हैं, जब एक फनी वीडियोस की सूरत में वीडियो क्लिप्स वायरल किए जाते हैं, उससे फिर ये सारी डिमांड्स एक तफन्नुन के रास्ते पर आ जाती हैं। ये पूरे एक साल का डिप्रेशन है इस नौजवान नस्ल के ऊपर जो अपने एजुकेशन सिस्टम से तंग है, इस हुकूमत से तंग है, जिनको पावर नहीं किया गया है। अब वो डिप्रेशन अपना निकालेगी। ये एक पॉलिटिकल कैथारसिस है, वो नारों के जरिए आता है, वो स्लोगन्स के जरिए आता है, वो इन मीम्स के जरिए आए, और ये आता रहेगा जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाएंगे। ये इस हुकूमत की जो पूरी हुकूमत आई है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है, और अगर ये उस किरदार को नहीं समझेंगे, उसको अगर स्नब करेंगे, उस जमहूरी हक को नहीं समझेंगे, तो ये भी मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पर इंतहाई बुरी बात है। हम क्लासेस हम लेने को भी तैयार हैं, हम पेपर देने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो किस तरह होगी? यहाँ पे प्राइवेट तलीमी इदारों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ पे सरकारी जो अदारे हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अलग डील कर रही है, जो मेजोरिटी में मिडिल क्लास का एक स्टूडेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, जो घर से 5-6 हज़ार रुपए लेके आ रहा है। अब इनके जो मसाइल हैं, ये मसाइल को 10-15 मिनट के 5 मिनट में नहीं हल हो सकते हैं। इनको हमने पहले भी इनको गुजारिश की है, ये दोबारा स्टूडेंट्स को बुलाएं, इनको इनके स्टेक होल्डर इनको समझें, उनके मसाइल को हल करें। हम जो डिग्री की वैलिडेशन का सवाल है, अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब क्वालिटी नहीं है ऑनलाइन क्लास की, तो किस बेस पर आप पेपर कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिफ्ती हसन साहब तलबा रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तलबा का मौका दुरुस्त नजर आता है। उसकी वजह यह है कि तलबा का कहना है कि जब आपने तालीम ही ऑनलाइन दी है तो इम्तिहानात ऑनलाइन ना लेने की कोई वजह समझ में नहीं आती। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। पंजाबी जबान का एक जबान ज़द आम मुहावरा है कि हाथों की बांधी गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ अहवाल हमारी ट्रैफिक पुलिस की तारीख का है। पाकिस्तान की रिवायती ट्रैफिक पुलिस जब पाकिस्तान के दीगर सरकारी महकमों की तरह नाअहली और करप्शन के रंग में रंगी गई तो ट्रैफिक के मसाइल में बदतरीन इजाफा देखने में आया। ऐसे में उस वक्त के वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने लाहौर मेंटेनेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाया। तमाम वार्डन्स को ग्रेजुएशन की बुनियाद पर भर्ती किया गया और इस वक्त उनको पुरकशिश तनख्वाहें भी दी गईं। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी को सराहा जाने लगा और रफ्ता रफ्ता उनका दायरा कार पूरे सूबे में फैल गया। लेकिन अब गुज़िश्ता कई सालों से ट्रैफिक से मुतल्लिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी भी पहले जैसी नहीं रही। वार्डन्स भी आए रोज एहतजाज करते नजर आते हैं, लेकिन जब इन तमाम वजूहात का जायजा लिया गया तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो जो हकाइक सामने आए वो होशरुबा थे। शदीद सर्दी, चिलचिलाती धूप, आंधियों और बारिशों से बेनियाज नीली वर्दी में मलबूस हमा वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहने वाले ट्रैफिक वार्डन्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत के बाद से अब तक 4 हुकूमती अदवार बदलने के बाद भी ट्रैफिक वार्डन्स इस इंतजार में हैं कि कब उनकी सुनवाई हो। सड़क किनारे ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने वाले इन ट्रैफिक वार्डन्स का सच बता दूं, सच तो यह है कि साल हर साल के बाद भी ट्रैफिक वार्डन्स का सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बन पाया। सच तो यह है कि पूरे पंजाब में से सिर्फ गिनती के चंद मुलाजिमीन को तरक्कियां मिली हैं। सच तो यह है कि हजारों वार्डन्स 15 साल से तरक्की के मुंतजिर हैं। सच तो यह है कि दीगर शहरों से आए ट्रैफिक वार्डन्स की आधी तनख्वाह हॉस्टल और होटलों के किराए में खत्म हो जाती है। ट्रैफिक वार्डन्स को यह शिकवा है कि उनकी मामूली गलतियों पर सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं। नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इख्तियारात हासिल हैं और चौकों चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों का सिद्दे बाब
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को करना है, लेकिन सच तो ये है कि इस काम का इजाफी बोझ भी ट्रैफिक वार्डन्स पर मुसल्लत है। वार्डन्स को शिकवा है कि तजावुजात की वजह से ट्रैफिक के फ्लो में मसला आता है, जिसकी वजह से वार्डन्स को सजाएं मिलती हैं। ट्रैफिक वार्डन्स के अंदरूनी मसाइल खत्म होने को ही नहीं आ रहे। सच तो ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स की अक्सरियत पहले दिन जहां तैनात हुई थी, आज भी वहीं तैनात है और उनकी एक ही जगह 12-12 साल बीत चुके हैं। सच तो यह है कि ट्रैफिक वार्डन्स की एक मजबूत लॉबी अरसा दराज से दफातर में तैनात है और सच तो यह भी है कि बारहा सीटीओज बदले, नए अफसरान आए, लेकिन इस लॉबी का असर और रसूख तोड़ने में नाकाम रहे। एक और कड़वा सच ये भी है कि पाकिस्तान का मुआशरा जहां अवाम की अक्सरियत अपना रोबो दबदबा और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, वहां आए रोज लोग ट्रैफिक वार्डन्स के साथ झगड़ा करते और दस्तो गरीबान होते दिखाई देते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को ये इख्तियारात हासिल ही नहीं कि वो झगड़ा करने या बदतमीजी करने वाले अफराद के खिलाफ बराह रास्त कानूनी कार्रवाई कर सकें। और तो और वार्डन्स को शिकायत है कि किसी बारसूख शख्सियत की सूरत में अक्सर वार्डन्स पर ही दबाव डाला जाता है, जिससे उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। सच तो यह है कि वार्डन्स के जेर इस्तेमाल गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, लिफ्टर्स और दीगर आलात भी एक मुद्दत से नए नहीं खरीदे गए, जिससे वार्डन्स की इस्तेदाद में कमी वाक़ई हुई है। जिस फोर्स को इस कदर शदीद मसाइल का सामना हो, उसकी कारकर्दगी क्यों कर मिसाली साबित होगी। पंजाब भर में ट्रैफिक वार्डन्स को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जाता रहेगा या कोई और मुहर्रिकात हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब मिलता नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अर्नाब गोस्वामी भारतीय मीडिया के सबसे चीखते चिल्लाते सहाफी हैं और मुख्तलिफ इदारों में काम करने के बाद मौसूफ आजकल एक भारतीय टीवी चैनल पब्लिक टीवी के सरबराह हैं। बीजेपी और आरएसएस को जुनून की हद तक सपोर्ट करने वाले अर्नाब गोस्वामी अक्सर किसी न किसी तनाज़े की जद में रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी व्हाट्सएप चैट के कुछ ऐसे मुंदरजात सामने आए हैं जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में शर्म से पानी पानी कर दिया है। भारत हमेशा से सरहद पार दरअंदाजी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया करता था और बालाकोट हमले के बाद भारत को पाक फिजाइया के हाथों मुंह की खानी पड़ी। ताहम भारत का हमेशा से इल्जाम था कि पुलवामा हमले में जहां 40 भारतीय फौजी हलाक हुए, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सफेद झूठ पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडे का सच बता दूं, सच तो यह है कि अर्नाब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्टिंग ऑफिशियल्स रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट मंजर आम पर आई है, जिसके मुताबिक अर्नाब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का पहले से ही इल्म था। सच तो यह है कि अर्नाब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह थे। सच तो यह है कि अर्नाब गोस्वामी ACBRC के सरबराह के साथ मिलकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने पर काम करते रहे। सच तो यह है कि गोस्वामी को मालूम था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों से अवाम को खुश करना चाहती थी। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन पहले ही पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके हैं। प्रोफेसर अशोक स्वाइन के मुताबिक मोदी ने पुलवामा में वही किया जो उसने 2002 में गुजरात में किया। 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय फौज के कॉन्वॉय पर होने वाले मुबैना खुदकुश हमले में 40 फौजी जान से गए। 26 फरवरी को भारतीय तैयारे पाकिस्तान पर हमले की नीयत से दाखिल हुए और प्ले लोड गिराकर फरार हो गए। 28 फरवरी को पाक फिजाइया ने निहायत महारत और दलेरी दिखाते हुए न सिर्फ दुश्मन को चलता किया बल्कि 2 भारतीय तैयारे तबाह किए, जिनके बाद भारतीय पायलट अभिनंदन गिरफ्तार किया गया। अर्नाब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई उसके मंदरजात के मुताबिक अर्नाब गोस्वामी 40 फौजियों को मौत के घाट उतारने के लिए मोदी के इंतखाबात जीतने से ताबीर कर रहा था। व्हाट्सएप चैट में यह भी मौजूद है कि अर्नाब गोस्वामी को पहले से ही इल्म था कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करेगा। ये बात वाज़े नजर आती है कि बीजेपी के हमदर्द इस सहाफी को इस बात की खुशी थी कि 40 फौजी जान से जाएंगे, जिससे मोदी को हमदर्दी के वोट मिलने का कभी इम्कान है। सच तो ये है कि भारत की यह जग हसाई नई नहीं, इससे कबल भी समझौता एक्सप्रेस जैसे मामलात भारत को शर्मिंदा कर चुके हैं। और जब पाक भारत रेल सर्विस में भारत ने आग लगवाई और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहा, तो 2002 में नरेंद्र मोदी ने अपनी वजारत आला के दौर में गुजरात में फसादात करवाए, जिसमें हजारों मुसलमान अपनी जान से गए। अर्नाब गोस्वामी की चैट मंजरेआम पर आने के बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक होती है कि भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए दरअंदाजी, दहशतगर्दी के तमाम तर इल्जामात गलत
اور سراسر جھوٹ ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا آج کا سچ بتا دوں، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی نئے انکشافات اور نئے سچ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے 7 نیوز۔